پہاڑی دوستی کا 40واں ایک نرالا سا خیال تھا، مگر حمید کے خیالات ہمیشہ سے انہونے رہے۔ وہ اکثر دوستوں کو نصیحت نما وصیت کیا کرتا کہ اس کا دماغ آئنسٹائن کی طرح محفوظ کر لیا جائے کہ آخر وہ اس قدر عقل مند کیوں ہے۔ وہ اکثر کہا کرتا کہ خدا نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، دلیری، حسن اور عقل ایک خاص انعام ہے جو وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس نے ہی بتایا کہ عبرانیوں میں تکمیل کا عدد 40 ہے، جبکہ عبرانیوں میں عربوں میں 70۔ جب ہم اسکول میں داخل ہوئے، چننے مننے بچے تھے، زندگی کا سفر طے کرتے اب 40 برس ہونے کو ہیں، تو ضروری ہے دوستی کا 40واں منایا جائے۔ یوں تو باقی چاروں دوست بھی مالی طور پر اچھے تھے، مگر حمید کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ اس پر قسمت کی دیوی مہربان تھی، ہر ایک کاروبار کامیاب رہتا، محبت میں بھی کراچی کوچ کی طرح منزلیں مارتا بڑھتا ہی رہا، جبکہ باقی چاروں کو بڑے بڑے نقصانات برداشت کرنا پڑے۔ اعجاز کالج میں ہی تھا کہ حفظ زدہ سپہر میں اس کا پڑوسی درے کا بنا پستول لیے چلا آیا۔ والد سے بیٹھک میں طویل گفتگو رہی۔ وہ رہنمائی لینے آیا تھا کہ اعجاز کو قتل کرے یا اپنی بیٹی کو یا خود پہ گولی چلائے۔ چونکہ خودکشی حرام ہے، بہتر ہی ہوتا کہ اعجاز کے والد اس پر گولی چلاتے۔ طویل بحث کے بعد دبی دبی زبان شستہ لہجے میں گفتگو رہی۔ پڑوسی نے بغیر لائسنس پستول جیب میں ڈالا اور سر جھکائے چلا گیا۔ عجلت میں چند ایک رشتہ دار بلوائے، مخنی سا نکاح خاص ساتھ لے کر شام میں نکاح پڑھوا کر بہو گھر لے آئے۔ بیرون ملک تعلیم کے لیے جانا اور امریکی گرین کارڈ لینے کے سپنے خاک میں مل گئے۔ منا بھی چند ہی ماہ میں کندھاری بازار کے رکشے کی طرح مارتا کاٹتا راہ بناتا زندگی میں چلا آیا۔ شبیر نے والد کے بعد کاروبار سنبھالا تو راجہ اندر کی افسرائیں چادری پہنے شاپنگ کے لیے آتیں، حسینائیں محمود غزنوی کی طرح تواتر سے حملے کرتیں اور مال غنیمت سمیٹ کر اگلے حملے کے لیے پر تولنے لگتیں۔ اتنے میں شہر بھر کے دل کی دھڑکن مشہور رقاصہ اس سے محبت کرنے لگی۔ اس نے نذرانے لینے بھی بند کر دیے کہ شبیر اب تماش بین نہیں بلکہ اس کا محبوب ہے۔ اسے پال پوس کے بڑا کرنے والے موسیقی رقص کی ترتیب دینے والے نائکا نے بھاؤ تاؤ کیا کہ حسین ہونے کے سبب مہنگی بکتی آئی تھی، صرف اس پر خرچ اس قدر ہوا، سونے کی چڑیا قیمت تو ادا کر دے، نہ صحیح منافع، ایک دکان اور 2 بنگلے سودے میں گئے۔ مگر شبیر کو فخر تھا کہ ہیلن والے پیرس کے بعد وہی سب سے بڑا عاشق ہے۔ شبیر نے دل کی دھڑکن پر دولت کے علاوہ ایک دکان اور 2 بنگلے نچھاور کر دیے۔ سبھی دوست عورت گزیدہ تھے، گرگ باراں دیدہ تھے، مگر حمید واردات قلبی سے محفوظ رہا۔ حالانکہ تھا وہ بھی رائے حافظ اور خیمہ خیام کا مکین۔ اس کے یوں زندہ بچ نکلنے پر دوستوں کو حیرت بلکہ قدرے حسد بھی ہوتا کہ کیا ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ یہ راز جاننا چاہتے تھے۔ ضروری تھا کہ حمید ٹن ہو اور سچ بولے۔ طے پایا تھا کہ جو بھی ساکی گیری کرے، حمید کے پیک بہت ہی تیز بنائے، جو ہو تو اسی مقدار کے، مگر سوڈا پانی یا جوس نسبتاً کم ڈالے تاکہ سب سے پہلے ناک آؤٹ ہو جائے۔ رفیق بھی دل جلا تھا، وہ بھی بھید جاننا چاہتا تھا، بیکل ہوا جاتا تھا۔ کاروبار کے علاوہ اسے ہیرو بننے کا شوق بھی تھا۔ ملک کا مشہور ہیرو بننا ایک خواب تھا۔ راہ ہموار کرنے کے لیے ٹی وی اسٹیشن جایا کرتا، پروڈیوسروں کی خدمت کرتا جو کسی طوائف کی مانی تحائف نذرانوں پر ہی کواڑ کھولتے، مگر اس قدر مال لگانے کے باوجود کسی ڈاکو، پولیس والے یا اٹھائی گیر کا ہی کردار ملا کرتا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ امریش پوری سے خد و خال ملتے ہیں، بطور ویلن کے زیادہ کامیاب رہے گا۔ ڈرامے میں ایک آرٹسٹ ٹکرا گئی، پیکرے حسن و جمال تھی، چغتائی آرٹ کا مرکہ۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ قافلہ اشاق میں چلتا رہے، جیسے کراچی پہنچنے کے لیے کوئی سدا بہار کوچ تو نہیں خریدنا، بس کرایہ بھاڑا بھر کے چڑھ جاتا ہے۔ مگر رفیق سخت پوزیسو تھا، وہ سالم بکرے کی طرح سالم لڑکی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لہڑی سجی سے وہ اختیار دستی لینے والے میں سے نہ تھا۔ لڑکی خاصی منجھی ہوئی تھی۔ اس نے رفیق سے کہا کہ اسے چاہنے والے تو ایف سی چیک پوسٹوں سے بھی زیادہ ہیں۔ جب رفیق محبت میں ٹھوک بجا کر دیکھنے کا قائل ہے تو وہ بھی شہزادی مہر نگار کی طرح رفیق کی محبت کے امتحان لے گی۔ دوستوں نے سمجھایا کہ سالم تانگے کی طرح سالم محبوبہ کا فیشن بھی ختم ہو چکا ہے۔ مہنگائی کے باعث 2-3 دوست مل کر ہی آسٹریلین گائے کی طرح ایک محبوبہ پالتے ہیں۔ رہا امتحان تو پرانے شاخ کو بھی کوئی جادوگر خاص تلوار اڑنے والا گھوڑا دیا کرتا، لیکن رفیق عاشق صادق تھا، بخوشی عاقل خان کی طرح دیگ میں فل بوائل ہونے کو تیار تھا۔ ہرون نے کوئی تحریری یا زبانی امتحان نہ لیا، بس اتنا کہا کہ اگر اپنے حصے کی پراپرٹی اس کے نام کر دے تاکہ اسے یقین آئے کہ جان دینے والا جناح روڈ کی دکان اور ڈیفنس کا بنگلہ بھی دے سکتا ہے۔ یوں بھی شادی کر کے وہ رفیق کی بیوی بن کر رہے گی، وہ اور اس کے زیور جائیداد سبھی کچھ تو رفیق کے رہیں گے۔ دوستوں نے بھی منع کیا، مگر وہ پروانہ خاکستر ہونے کے لیے تیار تھا۔ پراپرٹی کی ٹرانسفر پر دستخط ہوئے تو ہرون نے بھی نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ خوشی کے چند ہی روز گزرے ہوں گے کہ رفیق کو شبہ ہونے لگا کہ اغیار کے کاشانوں پر رحمتیں اور چشمہ فیض جاری ہے۔
عورت کو ایرانی سرحد نہیں ہوتی کہ خاردار تاروں سے بند کر دی جائے، نہ ہی پیر میں رسی لگا کے کسی کھونٹے سے باندھی جا سکتی ہے۔ بات تو میں تک جا پہنچی۔ ہیروئن میرا جسم میری مرضی تحریک کی جذباتی لیڈر بھی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ بیوی ہو کر بھی اسے سپیس چاہیے۔ رفیق کو لگا وہ پلینگ گیسٹ بنتا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں میں شامل ہو کر مرد ہونے کا ثبوت دے، جبکہ دوستوں کا اصرار تھا کہ طلاق دے کر لا تعلق ہو جائے، مگر طلاق سے تو جائیداد بھی ہیروئن ہی لے جاتی ہے۔ رفیق چاہتا تھا کہ ہیروئن بھی محبت کے ڈرامے کے اینٹی کلائمیکس ٹریجڈی میں ڈوب جائے۔ چند روز بعد کسی ڈاکو نے ہیروئن کو مار ڈالا۔ رفیق فاتحانہ لیتا آنسو بہاتا چیلم سے پہلے ہی پکڑا گیا۔ فرینزک رپورٹ سے پتہ چلا کہ وہی قاتل ہے۔ جیل والے اسے کبھی کسی کھولی میں بند کر دیتے، کبھی کسی چکی میں۔ مال ملتا تو ترت ہسپتال وارڈ میں آرام دہ بستر پر لٹا دیتے۔ سو جوتے بھی کھائے، سو پیاز بھی، جائیداد بھی گئی اور خون بہا میں ہاتھ سے سارا پیسہ ہی نکل گیا۔ جیل سے باہر آ کر اس نے ٹی وی سے توبہ کی اور اپنے بچے کھچے پیسے لے کر عام سا کاروبار کرنے لگا۔ بھائی بھی خفا تھے کہ پیرس کی طرح ہیلن کی محبت میں کمبخت نے ان کا پورا ٹرائی ہی مسمار کر دیا۔ وہ بھی مالی امداد دینے سے کتراتے، کبھی مالی مدد مانگتا تو ٹھٹھوں میں اڑا دیتے۔ نوید بھی ایک حسینہ کے ہاتھوں مارا گیا، جس کا شوہر تھا تو امیر، مگر ویاگرا پھانکنے کے باوجود اس کے کتے فیل ہو چکے تھے۔ مردوں کے پوڈل مردوں طرح ترنم سے بھونک سکتا تھا، بھنبھوڑنے، کاٹنے چبانے کی طاقت نہ تھی۔ ایک رومانوی رات میں جبکہ موسیقی تھی، حسن تھا، شفقتی تھی، اس کی شوہر کی تیز وسکی فرتے جذبات میں زیادہ ہی چڑھا چکا تھا۔ جانے رات کے شور کیسے خلاف توقع ٹپک پڑا۔ اس کی کار کے ہارن کی آواز سیکیورٹی گارڈ کے گیٹ کھولنا ایک ایک لمحہ قیامت کا تھا، جو اسے محبت کی قسمیں دے کر بااصرار بلایا کرتی، اب اسے اندھیرے میں کھڑکی سے باہر کود جانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ نوید کا خیال تھا کہ اگر وہ کھڑکی سے لٹک جائے تو 7 فٹ بن جائیں گے، باقی رہے 3 فٹ یا 1 گز، وہ تو کوئی بات نہیں۔ یہ بات البتہ اس کی محبوبہ جانتی تھی کہ کھڑکی چٹانوں پہ کھلتی، فاصلہ 20 فٹ سے کم نہیں ہوگا۔ نوید الوداعی بوسہ لے کر لٹک کر باہر کود گیا۔ اگلی صبح کسی مالدار نے بھیڑ بکریاں چراتے خون میں تربتر پردیسی دیکھا تو جھٹ لیویز کو اطلاع دی۔ نوید کی آنکھ چند روز بعد ہسپتال میں کھلی تو ایک ٹانگ اور بازو کی محبت میں قربانی دے چکا تھا۔ دایاں ہاتھ مفلوج ہو چکا تھا، ٹانگ بھی کسی سیاسی حکومت کی طرح کام نہ کرتی، بس گھسٹتی رہتی، دوسری ٹانگ کی بیساکھی بنی رہتی۔ اپاہج ہونے کے باعث محبت کے ارینا سے باہر دھکیلا گیا۔ کاروبار زندگی سنبھالنا بھی دشوار ہوا۔ لوگ مدعو ہونے پر دریافت کیا کرتے، دعوت ہے یا کہ خیرات۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر ڈرنک نہیں ہے، صرف کھانا ہی ہے، تو سوئم یا چہلم کی نیاز خیرات ہوئی، جبکہ دعوت میں تو ڈرنک ہوا کرتی ہے۔ اس لیے حمید نے پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ دوستی کا 40واں پہ دعوت ہوگی، جس کے باعث دوست خوش تھے کہ کسی نہ کسی طرح خرید کر حمید کی کامیابی کا راز دریافت کریں گے، تاکہ وہ بھی اس پر عمل پیرا ہو کر کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ دیر سے ہی صحیح، مگر صحیح گر تو مل جائے گا۔ وطن عزیز میں جینا آرٹ ہے یا سائنس، یا ربڑ کی کشتیوں میں نکل بھاگنا افضل ہے، اس کا فیصلہ نہ ہو پایا۔ حمید کے فارم ہاؤس پر دعوت کا انتظام تھا۔ اس نے بااثر لوگوں کی طرح سرکاری سیکیورٹی گارڈز لے رکھے تھے، جو وردی ڈانٹنے روب سے پھرتے۔ باورچی، خانسامہ، ویٹر وغیرہ کا نام بھی سرکاری طور پر سرکاری ریکارڈ میں درج تھا۔ ہوم ڈپارٹمنٹ سے ان سبھی کی تنخواہ بطور سیکیورٹی گارڈز جاری ہوا کرتی۔ ان کی تعداد یاجوج ماجوج کی مانند بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نوبت بائیں جا رسید کہ ایک بار وی آئی پیز کی سیکیورٹی گارڈز کی تنخواہیں ادا کرنے کی سخت ہی نہ رہی تو میونسپلٹی کے خاکروبوں کی تنخواہیں انہیں ادا کر دی گئیں۔ سب سے کمزور طبقہ خاکروب ہی تھا، وہ صرف میونسپلٹی پہ دھرنا دینا اور جھاڑو چھوڑ ہڑتال ہی کر سکتے تھے، اور صفائی نصف ایمان ہے۔ دیواروں پر لکھنے والے ابلتے گٹروں سے کودتے پھاندتے مضبوط ایمان کے باعث کبھی توجہ نہ دیتے کہ دائیں بائیں ہو کیا رہا ہے، بلکہ دل جمعی سے سمجھوتا کیے رہتے۔ متعفن نالیوں پر کڑائی گوشت کھانے والوں یہ شہر اس قدر گندا بدبودار تھا کہ ہڑتال سے کسی کے کان پر جوں نہ رینگتی۔ ویسے یہ سیکیورٹی گارڈ بھی اسکیئر کراؤ تھے، پرندوں کے مانند صرف عوام ہی ان سے ڈرتے۔ عملی طور پر تو خاکروب ہی بہتر تھے، جو جھاڑو ہی پھیرا دیتے، زندہ رہنے کا کچھ ثبوت تو دیتے، کچھ تنخواہ حلال کرتے۔ اس شام سبھی دوست تیاری سے آئے تھے کہ خود جاگتے رہیں گے مگر حمید کو کلٹی کر دیں گے۔ ایک جانب سجی تیار ہو رہی تھی تو دوسری جانب ہڈی کباب کے مزار پر بھوبل میں انگارے سلگ رہے تھے۔ یوں تو ایشیا میں عورتیں اور یورپ میں مرد ہی پیک بناتے رہے، مگر 40واں پہ ایرانی یا افغانی ڈانسر نہیں بلوائی تھیں۔ رفیق کا مشورہ تھا کہ 5 درویش قصہ چہار درویش کی طرح اپنی اپنی کہانیاں بلا کم و کاس سنائیں، جو مسلم لیگی حکومت کی طرح بستر بدلنے والی عورتوں کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ جانے کہاں کہاں بھانت بھانت کے درباروں میں ڈنڈوت کرتی، مجرا سجاتی پھرتی ہیں، ان کے سامنے راز افشا کرنا ممکن نہیں تھا۔ شبیر نے پہلی بوتل کھولی، دوستوں کے لیے پیک بنائے۔ پہلا سپ چونکہ رواجن ہی بڑھا لیا جاتا ہے،
ٹوسٹ کیا اپنی دوستی کے نام پہ مانے گردش میں آ گئے۔ چونکہ وہ چاروں درویش بام سازش کر چکے تھے، اس لیے طے پا چکا تھا کہ حمید کو آخر میں گفتگو کا موقع دیا جائے۔ پہلے ساکی بعد میں باقی کے اصول پر شبیر نے درد بھری کتھا سنائی، جس کے اکثر حصے وہ جانتے تھے، بلکہ کافی حد تک چشمدید گواہ بھی رہے تھے۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ قصہ 5 درویش ختم ہونے پر ہی کھانا لگے گا، چاہے مرغ کی بانگ ہی بلند ہونے لگے۔ شبیر نے تمہید باندھی، سنگت یہ عجیب سا شہر ہے، شال کوٹ، یہاں ہر شخص شال اوڑے مول کیے پھرتا ہے۔ جب سے چین کی بروری شراب بھجوا دی ہے، مری بروری کے ٹرک دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، سمندری راہوں سے سمگل شراب آتی ہے۔ شہر میں بھی قدیم کوٹا ڈسٹلری 100 برس سے برانڈی، جن، وسکی، گرینی، بیئر بنائی جا رہی ہے، مگر کیا مجال کہ کوئی شہری آب زلال کو منہ لگاتا ہو۔ یہاں قانون میں شراب رکھنا پینا تو جرم ہے، شراب بنانا، شراب بیچنے کی آزادی ہے۔ مارکیٹوں میں، بازاروں میں اسمگلنگ کا سامان عام فروخت ہوتا ہے، مگر شہر سے لے کر نکلو تو پکڑے جاؤ گے۔ ایسے ہی ایمانی جذبے مسلم لیگی زعما نے پاکستان کو دیے، پاک سطح، پاک لوگوں کی دھرتی، جبکہ عربوں نے ملاؤں سے فتویٰ لیے کہ 15% الکوہل والی شراب جائز ہے۔ مزے سے اب شراب کی بوتلیں مارتے ہیں۔ دبئی میں دنیا کے اعلیٰ شراب کے بار کھلے ہیں، کچھی سے بھی دیسی شراب کے پیپے آتے ہیں، مگر کیسی سعادت ہے کہ پورے شہر میں کوئی پینے والا نہیں۔ اسی ایمانی منڈوے پر قدرت نے خفا ہو کر برف بارش روک لی۔ لٹل لنڈن بگ افغان ولیج بن چکا ہے، لہٰذا آج کی رات تو سچ بولو، چند لمحوں کے لیے ہی صحیح۔ میں اپنی سچی کہانی سناتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ سبھی سچ بولیں گے۔ اس تمہید کے بعد شبیر ٹوٹا فلموں کی طرح کہیں کہیں سچ کے ٹوٹے لگاتا چلا گیا۔ رات بھیگ رہی تھی، سجی کی خوشبو دھوئیں میں لپٹی ادھر ادھر ہوا کے دوش پہ اڑتی جاتی، جس کے باعث چلتن اور مردار کے بھوکے گدڑ بھی چھپتے چھپاتے بڑھنے لگے تھے۔ حمید نے بالکل ہی توجہ نہ دی کہ اس کا پیگ نسبتاً گہرے رنگ کا کیوں ہوتا ہے۔ وہ چونکہ میزبان تھا، وہ بچھا جا رہا تھا۔ محفل میں محمود و ایاز ایک ہو چکے تھے۔ وہ دوبارہ بچے بن گئے جو لنچ باکس ساتھ ہی لایا کرتے، اس میں شیئر بھی کرتے اور کلاس میں داخل ہونے والی ہر عورت سے التجائیں کرتے، مجھے میری امی کے پاس لے جاؤ۔ چوتھا درویش اپنی آپ بیتی شروع کر چکا تھا کہ حمید نے کسی قدیم بادشاہ کی طرح تالی بجائی۔ بارینڈر کو اشارہ کیا جو حفظ مراتب کے طور پر دور کھڑا سپلائی لائن برقرار رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ادب سے درمیان میں شی واز ریگل رائل سیلوٹ رکھ دی، جس کی قیمت 80,000 روپے سے تو کچھ زیادہ ہی تھی۔ بھٹو کی پسندیدہ وسکی دراصل مہنگی نہیں ہوئی تھی، بلکہ روپیہ قدر کھو کر 20 پیسے کا ہو چکا تھا۔ خاردار تاروں والے پاک ملک میں ایمانی درجات بڑھ رہے تھے، کرنسی ڈوبتی جا رہی تھی۔ اتنی اعلیٰ وسکی دے کر رندوں کی محفل جھوم اٹھی۔ حمید کی تعریف بھی کیا، چوتھا درویش گنگ رہ گیا۔ جانے دو میری آپ بیتی، سبھی تو جانتے ہو۔ اس نے لپک کر پارسی پیگ بنایا، جو ہوتا تو ہے ہی 2 ہی انگلیوں کا، مگر پارسی پہلی اور چوتھی انگلی کے ناپ کا پیگ بناتے ہیں۔ محفل میں جو اضطراب بپا ہوا، جو بگدڑ مچی، سامنے پیگ دھرنے کے باعث سارے دوبارہ آب زلال میں ڈوبے، غوطے کھانے لگے۔ اب وہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان ڈوب ابھر رہے تھے۔ چوتھے درویش کے فرار سے حمید کی باری آئی۔ ایک لمبا سپ لے کر حمید نے داستان کا آغاز کیا۔ دوستوں، میرا مزاج لڑکپن سے آشکانہ ہے۔ ان دنوں آتش جوان تھا، ایک ٹھیکہ لینا میں سردار کے ہمراہ لاہور پہنچا۔ اس کے ہاتھ لمبے تھے، یاری دوستی میں چلا آیا۔ یوں تو وہ دلیر تھا، پہلا قتل 10 برس کی عمر میں کیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ پستول کی گولی اتنی دور مار کرتی ہے، جبکہ ڈیلر زمین آسمان کے کلابے ملا رہا تھا کہ 600 گز تک ڈھیر کر دے گی۔ سردار نے ڈیلر کی بحث سے اکتا کر دور کھڑے گن مین پر گولی چلائی۔ وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ سردار خوش ہوا اور پستول خرید دیا، لیکن پھر یوں ہوا کہ وہ جب بھی بستر میں جاتا ٹن ہو کر تو سارے مقتولین دیواروں پہ چپک جاتے۔ کسی کے سینے سے خون نکلتا تو کسی کے حلق میں خون بہتا، جس کے باعث وہ ایک وفادار کمرے میں ساتھ سلایا کرتا، اس سے گفتگو کرتے ہوئے سو جاتا۔ ہوٹل میں بھی مجھے ہی ساتھ رکھا۔ یہ میرے لیے نیا تجربہ تو نہ تھا، مگر جب شبستان کی پری آئی تو اس نے کہا کہ زحمت نہ ہو تو باہر چلے جاؤ، لاؤنج میں جا بیٹھو۔ پری کو لانے والا بوڑھا ایک لہیم شہیم شخص تھا، جو بے تکلفی سے بولا کہ باؤ جی لاؤنج میں چلیے، باتوں باتوں میں ہی رات گزر جائے گی۔ میں نے سردار سے کہا، میری نیند کیوں خراب کرتے ہو؟ ایک کونے میں دبکا رہوں گا، یوں بھی گروپ سیکس قدیم روانی روم سے چلی آ رہی ہے۔ سردار ترت بولا کہ تم مجھے دیکھو گے اور لوگوں کو بتاؤ گے کہ کوہلے پر فلاں رنگ کے اتنے تل ہیں۔ مجھے بھی سخت تاؤ چڑھا۔ میں نے کہا کہ مرد 1.5 لاکھ برس سے اسی پرزہ پاٹ کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، اسے شرمانے کی کیا بات ہے؟ پتہ نہیں کس دور سے انسان نے ستر پوشی شروع کر دی۔ عورت کا چلو سمجھ آتا ہے کہ بدصورت ترین جمالیات کے برعکس ہیں، مگر مرد کا سمجھ نہیں آتا، اور میں گن کر بتا بھی نہیں دوں تو کیا ہوگا۔ سردار نے گھونسا دکھائے، نکلو، تمہیں پتہ نہیں کہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ کم بخت یورپ نے تو مردوں کی دوستی میں مشکوک بنا دی ہے۔ مجبوراً ہی میں ایسی پہلوان جی کے ساتھ لاؤنج میں ڈھیر ہو گیا۔ ایک بھاڑے کے ساتھ رات بھر جاگتا نہ تھا، لیکن اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا، نہ ہی میں پلے سے کمرے میں کا کرایہ دینے کے قابل تھا۔
سردار کا تو روٹی کپڑا مکان سرکار کے ذمے تھا۔ پہلوان جی کے لیے بھی کافی منگوائی تاکہ جاگتا رہوں۔ سوچا کہ اوکھری میں سر دیا تو موستوں کا کیا ڈر۔ بلوچستان ذرا بڑی عمر والے کو خواجہ، کاکا یا حاجی کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں نے کاکا کو اردو میں بدل کر چاچا کہا اور سوال یہ کہ چاچا تم کیا کھاؤ گے؟ چاچا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے انکشاف کیا کہ پہلی بار اس نے اپنے لیے قابل احترام لفظ سنا ہے، حالانکہ میں نے تو عادتاً نہیں کہا تھا۔ مجھے تو یوں بھی ہائپوگلیسیمیا ہے، بار بار کچھ کھانا پڑتا ہے۔ پہلوان جی بھی پانی کی بوتل میں جن ملا کے پیے جا رہا تھا۔ ہماری بات چیت چل نکلی، بڑے ہی مزے کی باتیں کرتا رہا۔ رات گپ شپ میں بیت گئی۔ صبح دم جب اپنی ایکسپورٹ سمیٹ کر جانے کے لیے اٹھا تو صدق دل سے بولا کہ باؤ جی آج کی رات اچھی گزری، تم نے اتنی عزت دی کہ کبھی نہیں ملی تھی، میں تمہیں ہمیشہ ہی یاد رکھوں گا۔ میں نے پوچھا کب سے یہ سب کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یاد نہیں، یہ اس کا جدی بشتی کاروبار ہے، ہوش سنبھالتے ہی درآمد برآمد کے دھندے میں لگ گیا۔ میں نے کہا کہ تم بھی مجھے زندگی کے تجربے کا نچوڑ دو تاکہ میں بھی تمہیں اپنے محسن کے طور پر یاد رکھوں گا۔ اس نے اجالا ہوتے ہی خالی بوتل پھینک دی تھی۔ چائے کا آرڈر دیا، ہم چائے پینے لگے۔ اس نے تجربے کا نچوڑ دیا کہ جب کوئی رقاصہ یا اسی بازار کی کہے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، رقم نہیں لے گی، تو سمجھ جاؤ کہ موت کا سامان ہو رہا ہے۔ موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تابوت تیار کیے بیٹھی ہے، رقم دیتے رہو ورنہ وہ سموچا نکل جائے گی۔ ایسی عورتوں کو کبھی بھی کمزور مت سمجھنا ورنہ مارے جاؤ گے، ان سے پنگا مت دینا۔ تیسری اور آخری نصیحت کہ طاقتور کی درخواست کو حکم سمجھ کر مان لینا، بلکہ حکم کی تعمیل کرنا۔ اس دنیا میں طاقت ہی چلتی ہے، جو طاقت کو نہ مانے وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتا۔ میں نے سوچا کہ پہلوان سچ ہی کہتا ہے۔ سلومی نے ٹرپٹیز دکھا کر بادشاہ سے انعام میں یوحنا استباغی کا سر تشت میں منگوا لیا تھا، حالانکہ سلومی کے پاس دکھانے کو 3 چیزیں تھیں جو وہ 1.5 لاکھ برس سے دکھائے جا رہی تھی۔ سلومی سے تو جرمن کار ہی بہتر ہے جو ہر برس نیا پرزا پارٹ لگا کر آتی ہے، حسن کا جادو جگاتی ہے۔ کاروں کے، بائکوں کے ماڈل بدلتے آئے ہیں، عورت اسی باڈی چیزز پہ چلی آتی رہی، وہی فیول پمپ ہوز پائپ، ایک نٹ بلٹ تک نہ بدلا۔ میں نے اسی بھاڑی کے تجربے کا عرق کشید کر لیا، اسے ہی پیر مان لیا۔ کمبخت نے دریا کوزے میں بند کر دیا، وہ تو کلہے مٹکاتی پرٹس ہلاتی کتالا کے ساتھ نکل گیا، مجھے ایک زندہ آئیڈیالوجی دے گیا۔ حمید کو محسوس ہوا کہ اس کے دوستوں نے پیک رکھ دیے ہیں، وہ بھی اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سالے میں محوت میں محبت رہ کر رفیق نے پہلا سوال کیا، تم نے اس بھاڑی کی بات مانی؟ سارے اخلاقیات چھوڑ کر تم ہر قبضہ گیر، ہر آمر، ہر طاقتور، ہر صاحب اقتدار کی جھولی میں گرتے رہے۔ رفیق کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا، جیسے چلتن کی 3 چوٹیوں پر وقت مغرب بلوچستان کے شہداء کا خون اتر آتا ہے، جیسے خون گواڑک بن کے دھرتی کا سینہ چیرتا باہر نکل آتا ہے، جیسے حسین خنی بن کر آنکھوں سے چھلک اٹھتا ہے۔ پل بھر میں دوست اس کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ حمید گھبرا سا گیا۔ رفیق نے تو اپنی حسین منموہنی درجنوں دلوں کی دھڑکن ہیروین بیوی کو بدکرداری پہ سریا مار کر 9 گز بابا قبرستان پہنچا دیا تھا۔ کیا عجب بوتل ہی سر پر دے مارے۔ اس سے سرکاری گارڈز لا تعلق سے دور کھڑے تھے۔ سرکاری کلاشن کوفیں ان کے کچھڑ لاوارث بچوں کی طرح جھول رہی تھیں، جنہیں ریڈ زون کے ابا ناجائز اولاد کی طرح غریبوں کے منڈوں میں بانٹ کر کہتے ہیں کہ حق کی آواز اٹھانے والوں کو مارو، تم مرے تو شہید، وہ مرے تو واصل جہنم۔ نہ حور نہ سیپی سے نکلے ان چھوئے موتیوں سے غلمان۔ مہان اسے یوں لگا وہ دشمنوں میں گھر گیا ہے۔ بچپن کے دوست اسے اجنبی لگ رہے تھے، ان کی خشمگی کینہ توز نظریں سے چھلنی کیے دیتی تھی۔ بھرے پیک فرشی نشستوں پہ ترتیب پڑے تھے، کچھ کہے بغیر وہ سبھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ خاموشی سے چوٹ پہنے اس قدر پینے کے باوجود بھی ان کے انداز میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئی تھی۔ یوں تو حمید سے کسی نے کچھ نہ کہا، مگر سبھی ایک منظم گروہ کی طرح کام کر رہے تھے۔ حمید نے آواز دی، خان بہادر، رائے بہادر، شمس العلماء، تاج برطانیہ کے وفادار اب تک ہم پر یہ حکومت کرتے رہے ہیں۔ ہمارے سارے لیڈر چاہتے تھے کہ ملکہ برطانیہ ہم پر حکومت کرے۔ اس کو وفا کا یقین دلاتے غالب نے کوئین وکٹوریہ کا قصیدہ لکھا۔ سعید احمد سے اقبال تک تاج برطانیہ کے سرمچار یعنی نائٹ رہے۔ میں نے کون سا کوئی نیا دھرم اختیار کیا جو تم خفا ہو بیٹھے ہو؟ مگر اس کے احتجاج پر کوئی نہ رکا۔ حمید نے دیکھا کہ سیاہ شیشوں سے چپکے جھنڈوں والی قابلی گاڑیوں کے ساتھ جیب میں پڑے وفاداری کے کارڈ کے ساتھ وہ اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ محفل میں رائل سیلوٹ کے علاوہ کوئی بھی اس کا اپنا نہ رہا تھا۔ آس پاس بھی تاریکی زیادہ ہی گہری ہوئی جاتی تھی۔ بچپن کے دوست سائے میں ڈھلے ہوئے پھر اندھیرے میں مدغم ہوئے۔ تاریکی دور کرنے کے لیے اس نے وسکی حلق میں انڈیل لی۔ ان کی دوستی شالدرا کی گلیوں میں سائیکل دوڑانے، سبی کے ہندوؤں محلہ کے ناہموار راہوں پہ چلنے، چوہڑ مل روڈ کے چینکی ہوٹل میں چائے پینے سی
نجسٹلک تھی، کتنے ہی سماجی معاشی فاصلے آ چکے تھے۔ مان اندھیروں سے اس کے دوست پلٹ پڑے، ان کے چہرے پر وہ کھنچاؤ و جلال نہ تھا، وہ بے تکلفی سے آپ بیٹھے۔ رفیق نے ان کی نمائندگی کی۔ ہم نے سوچا عقیدوں کے سرکاری مذبح خانوں میں تمہیں ڈوبنے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، مایوسی گناہ ہے، اس 40ویں میں سابقہ زندگی دفن کر دو، دوبارہ ہمارے دوست بن جاؤ۔